اور ریکویسٹ کروں گا کہ آج بڑا نازک دور ہے، اپنے بچوں کی حفاظت یہ آج والدین کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہو چکا ہے۔ اس دور میں بچوں کی حفاظت، یعنی یہ نہیں کہ کڈنیپنگ سے حفاظت، وہ تو ہے ہی ہے، مگر ان کے اخلاق اچھے ہوں، یہ راہ راست پر رہیں، یہ گناہوں کی عادی نہ بنے۔ آج دیکھو بے حیائی عروج پر ہے، بے حیائی عروج پر ہے، بہت عروج پر ہے، اور ایسی اس پرفتن دور میں جس انٹرنیٹ نے جو تباہی مچائی ہے، ہر جیب میں پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ سنیما ہال بنے ہوئے کرتے تھے، تھیٹر بنے ہوئے تھے، وہاں ٹکٹ لے کر بندے جاتے تھے اور گناہ کرتے تھے۔ 3 گھنٹے اندر بیٹھ کر وہ گناہ کا بازار گرم ہوتا اور خوب گناہوں پر گناہ ہوتے، بد نگاہی ہوتی، نہ جانے کیا کیا ہوتا۔ پھر یہ ہوا کہ بھائی وہ گھر گھر میں ٹی وی آ گیا، اب یہاں گناہ دیکھنا، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا آسان ہو گیا، من پسند کی چیزیں دیکھنا آسان ہو گیا۔ انٹرنیٹ آ گیا جی جناب، لیپ ٹاپ پر، کمپیوٹر پر، پھر وہ انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھنا آسان ہو گیا، اور آج موبائل نے گناہ کرنا اتنا آسان کر دیا کہ جو لوگوں کے سامنے شرم اور جھجک کی وجہ سے نہیں دیکھ اور نہ ہی سن سکتے تھے، وہ آج دیکھنا اور سننا بہت آسان ہو گیا۔ اب ایسے اس دور میں ہاتھ میں نتیجہ کیا آیا؟ بہت سارے بچوں نے اپنی جوانی برباد کر دی۔ جی ہاں، وہ اس لائق رہے نہیں کہ وہ بیچارے شادی کر سکے۔ ذمہ دار کون؟ انٹرنیٹ اور وہ لاپرواہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچے پر اوور کانفیڈنس کی وجہ سے اس کو آزاد خیالی تصور کرتے ہوئے آزاد رکھا، اور بچہ برباد ہو بھی گیا۔ اس لاپرواہ ماں باپ کو پتہ بھی نہ چلا کہ میرا بیٹا برباد ہو چکا۔ توجہ نہ رہی۔ ہم نے بچے کو پیدا کیا، ذمہ داری ہماری بنتی ہے، اس کی صحیح تعلیم ہو، اس کی صحیح تربیت ہو۔ صحیح تعلیم کس کو کہتے ہیں؟ کیا صرف عصری تعلیم دینا یہ صحیح تعلیم ہے؟ میں انکار نہیں کرتا ہوں، ہم نے عصری تعلیم یعنی دنیاوی تعلیم بھی دینا چاہیے تاکہ ہمارا بچہ معاشرے میں ابھر کر کام کر سکے، مگر اے پیارے اسلامی بھائیوں، ساتھ ہی ساتھ اگر ہم نے دین کی تعلیم ہمارے بچے کو نہیں دی، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوگا، سارے معاملات بگڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور تباہیاں اور بربادیاں مقدر ہوتی چلی جائے گی۔ میری بات کو بہت غور سے اور سنجیدگی سے سننا اور فکر کرنا۔ اپنے جو پیارے پیارے چہرے ننھے منھے جو آپ کے سامنے آپ کے بچے نظر آ رہے ہیں، ان کا مستقبل کہیں ڈارک نہ ہو، کالا نہ ہو، سیاہ نہ ہو، کیونکہ اس کی صحبت ساتھ یہ بچے کو بہت تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ آپ کہو گے جی جناب میرا بیٹا تو میرے حد میں، میرے کنٹرول میں، ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں آپ کے کنٹرول میں نا جناب۔ جب یہ کالج میں جاتا ہے، جب یہ سکولز میں جاتا ہے، جب دیگر جگہوں پر جاتا ہے، جب یہ مارکیٹ میں نکلتا ہے، آپ کو کیا پتا کہ کس کے صحبت میں رہتا ہے اور اس کو گندی لت لگ چکی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، میں نے تحریر پڑھی، آج میرے بیان کا موضوع بھی ہے۔ ایک تو ہم فیس کر رہے ہیں بے حیائی کو، دوسرا فیس کر رہے ہیں نشہ کو۔ نشہ عام ہو گیا ہے، بہت عام ہو گیا ہے، بہت سے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا بیٹا نشیڑی بن چکا ہے، بہت سے ماں باپ کو پتہ نہیں ہے۔ پھر پتہ کب چلتا ہے؟ جب بازی ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے اور اس کے نس نس میں نشہ وہ گھوم چکا ہوتا ہے، اور اب یہ نشے کا ایسا عادی ہوتا ہے، اگر نشہ نہیں کرے گا تو اس کی باڈی کب کپائے گی، آپ پیسے اس کو نہیں دیں گے تو آپ کے گھر کا سامان چوری کر کے اپنا نشہ پورا کرے گا، وہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ ایک یونیورسٹی میں ایک طالب علم کا داخلہ ہوا، باپ نے بڑی محنت سے داخلہ کروایا، اور پھر ہوا یہ کہ ایک دن کافی لیٹ اپنے ہاسٹل کے روم میں پہنچتا ہے، اندر سے دروازہ بند اور سو گیا۔ صبح دروازہ نہیں کھلا، کافی دیر ہو گئی۔ جو انتظامیہ تھے انہوں نے سوچا کہ بچہ باہر کیوں نہیں آیا، یہ جوان باہر کیوں نہیں آیا ہے۔ آخر کار مجبوری کے تحت انہوں نے دروازہ توڑا
اور اندر گئے تو بیڈ پر اس کو لیٹا ہوا دیکھا، الٹا لیٹا ہوا، بے ہوش جیسا لگا۔ جلدی سے ایمبولینس بلائی گئی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا۔ ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد ڈکلیئر کیا کئی گھنٹے پہلے یہ مر چکا ہے، کئی گھنٹے پہلے مر چکا ہے۔ وجہ کیا ہوئی؟ جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو پتہ یہ چلا کہ افیوم یا کچھ اس نے نشہ کیا تھا، اس کا ڈوز زیادہ لے لیا تھا جو وہ برداشت نہیں کر سکا اور رات ہی میں مر گیا۔ اس جوان بیٹی کا جنازہ بوڑھے باپ کے کندھوں پر چلا جس کے سارے ارمانیں ختم ہو گئی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ اور میں اپنے بچوں پر دھیان نہیں دیں گے تو یہ بچے بھٹکتے ہوئے دیر نہیں لگیں گی، ان بچوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ ہم نے اپنے بچوں کو کیسا پالنا ہے، اس کی تربیت اگر ہم مرغی سے لے لیں تو یہ مرغی ہمیں سکھائے گی کہ بچوں کو کیسا پالا جاتا ہے۔ یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے پروں کے سائے میں رکھتی ہے، خطرات محسوس ہونے پر ایک مخصوص قسم کی آواز نکال کر یہ اپنے چوزوں کو اپنے پروں میں لے لیتی ہیں اور چوزے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آج ہم نے بچوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے، موبائل دے دیے ہیں، خاص کر وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے مالی حوالے سے نوازا ہے، ان کے بچوں پر بہت زیادہ خطرات منڈلا رہے ہیں۔ پیسے کی کمی نہیں ہے، اچھی بائک ہے، اچھی کاریں ہیں، تو پیسے والوں کے ساتھ پیسے والوں کی دوستی، اور بگاڑ پیسہ بہت جلدی لے کر آتا ہے۔ ناجائز خواہشات کو تکمیل کرنا یعنی اس کو پورا کرنے کے لیے ان کو کوئی رکاوٹ ہوتی نہیں ہے۔ باپ کی کمائی ہوتی ہے، پیسہ بھرپور ہوتا ہے، اور پھر بیٹا نہ جانے کیا کیا کر کے واپس آتا ہے۔ ایک باپ تھا، سچا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو میں، جو پیسہ کمانے کی دھن جس کو تھی کہ تھوڑا کما لوں میں، بہت سارے لوگ الٹی گنتی گنتے ہیں، الٹا حساب کتاب ہوتا ہے۔ یہ پوری جوانی دیتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، سب کچھ دے کر یہ پیسہ کماتے ہیں، اور اس پیسے کو بڑھاپے میں اپنی صحت پر خرچ کرتے ہیں۔ گویا کہ جوانی میں صحت دے کر پیسہ کمایا اور اس پیسے سے بڑھاپے میں اپنی صحت پر خرچ کیا، حاصل کیا ہے؟ زیرو۔ ویسا ہی ایک باپ تھا، پیسہ کمانے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا۔ ماں یعنی اس کی بیوی اور ایک بیٹا تھا، دونوں رہتے تھے یہاں پر، وہ باہر سے پیسہ دیتا تھا، بہت بزی شیڈیول تھا۔ ایک دن ہوتا یہ ہے کہ ماں بیٹے کا جھگڑا ہوتا ہے۔ ماں کو کسی طرح سے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے بیٹے کو بری دوستوں کی صحبت ملی ہے۔ اس نے بہت پیار سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانا، اور اس نے اپنی ماں کے ساتھ جھگڑا کیا۔ ماں پیسہ نہیں دیتی تو یہ گھر کے سامان چرا کر اپنا نشہ پورا کر لیتا۔ ایک دن وہ آتا ہے کہ ماں سب طرف سے تاکید کرتی ہے اور اس کو پیسہ بھی نہیں ملا، گھر کا کوئی سامان بھی چرا نہ سکا۔ نشے نے بہت زیادہ اس پر تڑپ پیدا کی تو اس نے ماں کے ساتھ الجھا، لڑائی کی، جھگڑا کیا۔ ماں نے کہا میں تجھے پیسہ دوں گی ہی نہیں۔ معاملہ بہت گرما گیا۔ یہ نشیڑی بیٹا، نشے کی طلب نے اس کو اتنا بے قرار کر دیا، کچن میں گیا، چاقو لایا اور یہ اپنی ماں کا مرڈر کر ڈالا، مار ڈالا۔ کسی طرح سے اس کے باپ کو بلایا گیا۔ باپ فلائٹ سے اپنے گھر پہنچا، دیکھا میرے گھر پر تالا لگا ہوا ہے۔ اہل محلہ کا پوچھا یہ میرے گھر پر تالا کیوں لگا ہے؟ کہا تیری بیوی ماری گئی ہے، اس کا مرڈر ہوا ہے۔ اس نے کہا میری بیوی کا مرڈر کس نے کیا؟ کہا تیرے بیٹے نے کیا ہے۔ اس کو صدمہ بہت بڑا لگا، بیوی کی قبر پر گیا، فاتحہ پڑھی، اور اس کے بعد جیل میں گیا جہاں بیٹا تھا۔ بیٹا سلاخوں کے پیچھے، باپ اور بیٹے برسوں کے بعد مل رہے ہیں، لیکن بیچ میں سلاخیں ہیں جو سینے سے سینہ ملنے نہیں دیتی۔ باپ نے ہاتھ ملایا، بہت دیر تک دونوں باپ بیٹے روتے رہے، لیکن جیل کا بھی ایک نظام ہوتا ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، وہ ختم ہوا۔ باپ جانے لگا، باپ کو بیٹا درد بھری آواز کے ساتھ پکارتا ہے، ابا۔ باپ پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے، بیٹا کہتا ہے ابا مانا کہ میں نے قتل کیا، اپنی ماں ہی کا کیا، میں نے بہت برا کیا، لیکن اس کے پیچھے کون ہے؟
اب اگر آپ یہاں ہوتے، میرے پر دھیان دیتے، میری صحیح پرورش آپ کے تحت ہوتی، مجھے برے صحبت نہیں لگتی، اور آج میں وہ برا دن نہ دیکھتا، میں خود ہی اپنی ماں کا قاتل ہوتا۔ بیوی بھی چلی گئی، بیٹا قید میں، کیا رقم کام آیا، کیا پیسے کام آئے، کیا بزنس کام آیا، کیا وہ شیڈیول کام آیا، وہ کیا مصروفیت کام آئی۔ اے پیارے اسلامی بھائیو، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہو چکا ہے فقط، ہم تک تو ایک اس طرح کا واقعہ پہنچا ہے۔ دنیا بھر میں سینکڑوں ایسے واقعات ہوتے ہیں، سینکڑوں اموات اس سبب سے ہوتی ہے کہ بچے نشیڑی بن چکے ہیں، بچے گانجا پیتے ہیں، بچے چرس پیتے ہیں، بچے افیون پیتے ہیں، ایک تو آج نئی بلا چل پڑی وائٹنر پیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے نشے کے عادی بن چکے ہیں۔ ہاں، نہ صرف بچے، بچیاں بھی آ گئی، لڑکیاں بھی آ گئی، اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ناجائز راستے اختیار کر لیے، اور اپنی دنیا بھی برباد، اپنی آخرت بھی برباد۔ کتنی بچیوں کی بقارت زائل ہو گئی، ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی، لائف ہی اجڑ گئی۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہیں نہ کہیں ہمارا انوالومنٹ بھی تو ان کی بربادی میں نہیں ہے۔ میں نے اور آپ نے سوچنا چاہیے، میں نے اور آپ نے اس کو بالکل سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ اے مجھے سننے والے اسلامی بھائیوں، خوش فہمی میں مت رہنا کہ میرا بچہ تو بہت اچھا ہے۔ اللہ پاک آپ کے بچے کی اچھائی میں اور برکت دے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو ایگل آئیز سے دیکھنا ہوگا، یعنی شاہین کی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا کہ میرے بچے کی ایکٹیویٹی کیا ہے، یہ کون سے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کی روز مرہ کا شیڈیول اس کا کیا ہے، رات میں کب آتا ہے، کب جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملات ہے۔ اگر ہم یہ توجہ نہیں کریں گے تو وہ دن نہ آئے کہ ہمیں خون کے آنسو رونا پڑے، 2 آنکھیں رونے کے لیے کافی نہ ہوں، 4 آنکھوں سے رونا پڑے، وہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑے۔ وہ دن نہ دیکھنا پڑے، اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ بچوں کو ہم ایسی صحبت فراہم کریں، بچوں کو ایسا ماحول فراہم کریں جو بچوں کے اندر خوف خدا پیدا کرے۔ دیکھو، بہت ساری برائیوں سے جو چیز روکے گی وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، وہ خوف خدا ہے۔ اے باپ بننے والے، اور اگر لائیو میرا بیان سنا جا رہا ہے تو اے ماں بننے والی، اپنے بیٹے کو اگر خوف خدا والا دیکھنا چاہتے اور چاہتی ہوں تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈرنا ہوگا۔ ہمارے اندر خوف خدا ہوگا تو یہ باپ کی برکتیں اولاد میں منتقل ہوتی ہے۔ وہ کیسے منتقل ہوتی ہیں؟ اگر باپ پرہیزگار ہوگا تو اولاد کو پرہیزگاری کا صدقہ مل ہی جاتا ہے، اولاد بہکتی نہیں ہے۔ کل اکولا میں یہی درد میں نے ڈیلیور کیا تھا اور عرض کیا تھا، وہ ایک صالح بندے کا واقعہ جو آپ کو بھی سناتا ہوں۔ ایک غریب آدمی تھا، قصیر بچے تھے، روز کماتا، روز لا کر کھلا دیتا، بیمار ہو گیا، بیڈ پر آ گیا، بستر پر آ گیا، کافی دن ہو گئے، صحت نہیں ملی، بچے بھوک سے بلبلانے لگے۔ ایک خوبصورت اور بڑی حسینہ اس کی بڑی بیٹی تھی، اس کو دیکھا نہ گیا کہ میرے بچے، میرے چھوٹے چھوٹے بھائی اور بہنیں یہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ اٹھی اور سوچا کہ میں اپنے بچوں کو مرنے سے، اپنے چھوٹے بھائی اور بہنوں کو مرنے سے بچا لوں، پیسے کہاں سے لاؤں؟ تو اس نے سوچا کہ میں اپنے جسم کو بیچوں، اپنے جسم فروش کروں، بدکاری کر کے کچھ پیسے لے آؤں تو ان کا پیٹ بھروں۔ گئی، چوک میں کھڑی رہی، صبح سے شام ہو گئی، کسی نے نہیں دیکھا، مایوس ہو کر پلٹ گئی۔ باپ نے پوچھا، بیٹی کہاں گئی تھی؟ کہنے لگی، ابا آپ نے تعلیم تو سچائی کی دی تھی، سچ بولتی ہوں کہ مجھے میرے بھائیوں اور بہنوں کا تڑپنا بلکنا بھوک سے دیکھا نہیں گیا، میں اپنا جسم بیچنے کے لیے گئی تھی، لیکن ابا جان صبح سے شام ہو گئی، میری طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اس بیمار اور کمزور باپ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور کہنے لگا، بیٹی کوئی دیکھے بھی کیسے، تجھے کوئی دیکھی بھی کیسے؟ تیرے باپ نے جوانی میں کسی غیر عورت کو نہیں دیکھا تو تجھ پر کون کیا نظر اٹھا پائے گا؟ باپ نیک ہوگا، اس کا اثر اولاد میں منتقل ہوگا،
باپ ہی اگر خطا پر ہو، باپ ہی عیاش ہو، باپ ہی بگڑا ہوا ہو، وہ اولاد کی کیا تربیت کر پائے گا؟ وہ کیا پرہیزگاری سکھا پائے گا؟